خوش آمدید۔ آج ہم ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی کتاب دی پریچنگ آف اسلام کے 8ویں باب کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے گولڈن ہورڈ کو دیکھا تھا۔ آج فارس کے ایلخانی اور وسطی ایشیا کے چغتائی منگولوں میں اسلام کے پھیلاؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، تو ایلخانیوں سے شروع کرتے ہیں، یعنی ہلاکو خان کی نسل۔ یہاں شروع میں اسلام کی طرف جھکاؤ کم نظر آتا ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا تھا کہ ہلاکو اور پھر اس کا بیٹا اباکا خان، وہ تو عیسائی طاقتوں سے اتحاد میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ جی بالکل، اباکا کے دربار میں تو عیسائی اثر کافی تھا۔ اس کی بیوی بھی عیسائی تھی، یورپ کے ساتھ سفارتی رابطے بھی تھے۔ لیکن پھر ایک تبدیلی آئی۔ اباکا کا بھائی تکودار، وہ پہلا مسلمان ایلخانی حکمران بنا ہے نا؟ جی ہاں، احمد تکودار۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پرورش عیسائی ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کا نام نکولس تھا۔ اوہ، واقعی؟ جی، اس نے اسلام قبول کیا اور نام احمد رکھا۔ پھر اس نے اسلام کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی۔ مصر کے سلطان کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اچھا، اس خط میں کیا تھا؟ اس میں اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر کیا، امن کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ وہ اسلامی قوانین نافذ کرے گا، تاجروں اور حاجیوں کو تحفظ دے گا، مطلب خون ریزی سے بچنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ تو کافی بڑا قدم تھا اس ماحول میں، لیکن کیا منگول اشرافیہ نے اسے قبول کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زیادہ تر منگولوں کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئی۔ وہ اپنی پرانی روایات چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو تکودار کے بھتیجے ارغون نے بغاوت کر دی۔ اور تکودار کا انجام کیا ہوا؟ اسے قتل کر دیا گیا۔ ارغون کے دور میں اور پھر اس کے بعد بدو خان کے دور میں اسلام کے خلاف رد عمل دیکھنے میں آیا۔ مسلمانوں پر سختیاں ہوئیں، عیسائیوں کی حمایت کی گئی۔ تو یہ اقتدار کی جنگ تھی جس میں مذہب بھی ایک عنصر بن گیا؟ بالکل، یہ پالیسیوں کا اتار چڑھاؤ تھا۔ لیکن پھر آیا فیصلہ کن موڑ۔ غازان خان؟ جی، غازان خان 1295 میں تخت پر بیٹھا۔ پہلے وہ بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اچھا، تو اس نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیا صرف سیاسی وجہ تھی؟ دیکھیں، وجوہات ملی جلی تھیں۔ سیاسی مصلحت تو تھی ہی، اسے بیدو خان کے خلاف حمایت چاہیے تھی، خاص طور پر پارسیوں اور مسلمان منگول امراء کی۔ امیر نوروز نے اس پر زور بھی دیا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری طرف مورخ رشید الدین لکھتا ہے کہ اس میں ذاتی دینداری کا بھی عنصر شامل تھا۔ غازان نے مختلف مذاہب کا مطالعہ بھی کیا تھا، تو یہ ایک طرح سے سیاسی ضرورت اور ذاتی عقیدے کا ملاپ تھا۔ اور اس نے صرف اسلام قبول نہیں کیا؟ نہیں، اس نے اسے ریاستی مذہب کا درجہ دیا، باقاعدہ اسلامی رسومات پر عمل کیا، مزارات کی زیارت کی۔ اس کے بعد اس کا بھائی الجائیتو، جس کا نام محمد خدا بندہ تھا، وہ بھی مسلمان ہوا۔ الجائیتو کی پرورش بھی تو سنا ہے عیسائی ماحول میں ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس کا نام پہلے نکولس تھا، بیوی کے اثر سے مسلمان ہوا۔ اس کے دور تک آتے آتے ایلخانی سلطنت میں اسلام غالب مذہب بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو فارس کی بات ہوئی۔ اب ذرا وسطی ایشیا کی طرف چلتے ہیں۔ چغتائی خانات میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں تو لگتا ہے شروع سے ہی مزاحمت زیادہ تھی۔ جی، چغتائی خانات کا معاملہ زیادہ پیچیدہ تھا۔ خود چغتائی خان اسلام کا سخت مخالف تھا۔ اس نے مسلمانوں پر ذبیحہ اور وضو جیسی رسومات پر پابندیاں لگائیں تھیں۔ تو وہاں اسلام کیسے پھیلا؟ شروع میں بہت سست رفتاری رہی۔ ایک حکمران تھا مبارک شاہ، جس کی پرورش مسلمان کے طور پر ہوئی، لیکن اس کا دور بہت مختصر تھا۔ پھر براق خان نے کہا جاتا ہے کہ بستر مرگ پر اسلام قبول کیا، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ لوگ واپس پرانے مذہب پر چلے گئے۔ مطلب بنیاد کمزور رہی وہاں۔ جی، پھر ایک اہم نام آتا ہے ترماشرین خان کا، تقریباً 1326 کے آس پاس۔ اچھا، اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد چغتائی منگولوں میں اسلام نسبتاً زیادہ پھیلا، لیکن اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کس قسم کی مشکلات؟ اس پر الزام لگا کہ وہ منگول روایات یعنی یاسک کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یاسک ان کے پرانے قبائلی قانون تھے۔ اسی وجہ سے بزون نامی ایک شخص نے اسے تخت سے ہٹا دیا۔ اوہ، تو روایتی اقدار کی مخالفت تھی۔ بالکل، لیکن اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، تغلق تیمور خان کے ساتھ۔ تغلق تیمور خان، ہاں، ان کی کہانی تو کافی مشہور ہے۔ وہ شیخ والی کہانی ہے نا؟ جی وہی، کاشگر کا بادشاہ تھا، بعد میں چغتائی حکمران بنا۔ کہانی یہ ہے کہ وہ شکار پر تھا کہ ایک بزرگ شیخ جمال الدین بخاری اس کی شکار گاہ میں بغیر اجازت داخل ہو گئے۔ اچھا،
خان تو ناراض ہوا ہوگا۔ بہت۔ اس نے غصے میں پوچھا یہ کیا گستاخی ہے؟ لیکن شیخ نے بڑا جرت مندانہ جواب دیا۔ کہا کہ اگر ہم میں ایمان نہ ہوتا تو ہم کتوں سے بدتر ہوتے۔ واہ! خان اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے شیخ سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ شیخ نے ایسی باتیں کی کہ خان نے وعدہ کر لیا کہ جب اسے اپنا کھویا ہوا تخت واپس ملے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور پھر کیا اس نے وعدہ پورا کیا؟ جی، سالوں بعد شیخ کے بیٹے رشید الدین نے اسے یہ وعدہ یاد دلایا۔ تغلق تیمور نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی دن میں تقریباً 1,60,000 افراد مسلمان ہوئے۔ 1,60,000! یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، بہت بڑی۔ اس واقعے کے بعد آباد علاقوں میں اسلام کافی مستحکم ہو گیا۔ لیکن کیا یہ سب ہمیشہ اتنے پرامن طریقے سے ہی ہوا؟ کیا زبردستی کی مثالیں نہیں ملتی؟ بدقسمتی سے ملتی ہیں۔ بعد کے دور میں جیسے مغلستان کے محمد خان نے تقریباً 1416 میں کافی سختی کی۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو پگڑی نہیں پہنتا تھا اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جاتی تھی۔ اوفو! یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ شاید خانہ بدوش قبائل میں اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اسی لیے بعد میں بھی 15ویں 16ویں صدی میں اسحاق ولی جیسے مبلغین کی کوششیں جاری رہیں۔ ان تبدیلیوں میں حکمرانوں کی ذاتی پسند یا سیاسی مجبوریوں کے علاوہ کیا کوئی اور عوامل بھی کار فرما تھے؟ یقیناً تھے۔ خاص طور پر تصوف کا کردار بہت اہم ہے۔ تصوف کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، صوفی بزرگوں اور ان کے سلسلوں جیسے نقش بندیہ نے عوام کے ساتھ گہرے رابطے بنائے۔ انہوں نے مسلمانوں میں ایک نیا مذہبی جوش پیدا کیا اور غیر ملکی حکومت کے سامنے ایک طرح کی قومی اور مذہبی شناخت کو مضبوط کیا۔ اچھا، اور اگر ہم گولڈن ہارڈ سے موازنہ کریں، جہاں برقع خان پہلے مسلمان ہو گیا تھا، وہاں بھی تو کچھ مخالفت ہوئی تھی۔ جی، گولڈن ہارڈ میں بھی تمام قبائل نے آسانی سے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ نے مخالفت کی، جیسے نغائی قبیلہ اپنے شمن پرست سردار نغائی کی قیادت میں الگ ہو گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ منگولوں کے اندر بھی اس معاملے پر اختلافات تھے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ایلخانیوں میں تکودار نے ابتدا کی، لیکن غازان خان کی تبدیلی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ جی بالکل، جبکہ چغتائیوں میں راستہ زیادہ مشکل تھا اور تغلق تیمور کا واقعہ ایک بڑا موڑ تھا، اگرچہ مزاحمت وہاں زیادہ عرصے تک رہی۔ اور اس پورے عمل میں سیاسی مصلحت، ذاتی عقیدہ، صوفیہ کا کردار اور بدقسمتی سے کبھی کبھی جبر بھی شامل رہا۔ صحیح کہا، اور منگولوں کی داخلی مخالفت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب مل کر ایک پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اسلام آخرکار غالب تو آ گیا، لیکن یہ پوری تاریخ ہمیں مزاحمت، سیاسی جوڑ توڑ اور یہاں تک کہ جبر کے واقعات بھی دکھاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب طاقتور فاتح قومیں نئی ثقافتی اور روحانی حقیقتوں کا سامنا کرتی ہیں تو ان کے گہرے عقائد کیسے بدلتے ہیں، یہ تبدیلی کا عمل کتنا پیچیدہ ہوتا ہے، اور کون سے عوامل اس میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اس گہری گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔